یعنی ارباب حکومت خواہ اس کی شکل کچھ بھی کیوں نہ ہو اور اس کا نام کوئی بھی کیوں نہ رکھ لیا جائے، وہ دور قدیم کی بادشاہت یا آمریت ہو یا عہد حاضر کی ڈیموکریسی، ان نظاموں میں حتیٰ کہ ڈیموکریسی کے نظام میں بھی قوانین سازی کے اختیارات انسانوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان قانون بنانے والا گروہ جو ہوگا، اگر وہ ایک فرد ہے بادشاہ کی حیثیت میں یا عامر کی حیثیت میں، یا وہ افراد کا گروہ ہے کہ جسے خواہ ایک کی بھی کیوں نہ ہو اکثریت حاصل ہے، تو یہ انسان جو قانون بھی بنائیں گے وہ دوسرے انسانوں کے اوپر ان کا اطلاق ہوگا، اور اقتدار اور اختیار ان لوگوں کے ہاتھ میں رہے گا جو قانون بنائیں گے۔ اس لیے ارباب حکومت خواہ ان کی کوئی شکل بھی کیوں نہ ہو، وہ دین کے نظام کی مخالفت کریں گے، وہ انہیں یہ گوارا ہی نہیں ہوگا، وہ اسے برداشت ہی نہیں کر سکیں گے۔ دوسرا مفاد پرستوں کا طبقہ سرمایہ داروں کا طبقہ ہے، جو دولت کے زور پر محتاجوں اور محنت کشوں کو اپنے زیر اقتدار رکھتا ہے۔ اور یہ اقتدار جس قسم کا ہوتا ہے اس کے متعلق کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جنگل کے جانوروں میں شیر کو سب سے زیادہ قوت کا مالک سمجھا جاتا ہے، اور ہے بھی یہی کیفیت، لیکن اسی شیر کو بھوکا رکھ کے ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ وہ سرکس کے رنگ ماسٹر کے اشارے پر بھیڑوں اور بکریوں سے بھی زیادہ بزدل نظر آتا ہے۔ بھوک انسان سے یہ کچھ کراتی ہے۔ تو یہ دوسرا گروہ سرمایہ داروں کا ہوتا ہے جو دین کی مخالفت کرتا ہے۔ اور تیسرا گروہ مذہبی پیشوائیت کا ہوتا ہے۔ اس کے اقتدار و اختیار کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ خدا کے نام پر اپنی من مانیاں کرتا ہے۔ بادشاہ، حاکم، قانون ساز، حکمران طبقہ لوگوں کے جسم پر اقتدار اور اختیار رکھتا ہے، لیکن مذہبی پیشوائیت تو ان کے دل و دماغ پر تسلط جماتا ہے۔ وہ خدا کے نائب یا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے دوسرے انسانوں کو تگنی کے ناچ نچواتا ہے، ہر قسم کی عطایت ان سے کراتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ یہ گروہ سرمایہ داری کا بھی بدترین قسم کے نمائندہ ہوتا ہے۔ سرمایہ دار کو کچھ نہ کچھ سرمایہ انویسٹ کر کے دوسروں کی محنت کو غصب کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا گروہ ہے کہ ایک پائی بھی سرمایہ کے طور پر انویسٹ نہیں کرتا، اور محنت کش کام کرنے والا طبقہ اپنی محنت کی کمائی کا بہترین حصہ ان کی خدمت میں لا کے پیش کرتا ہے۔ انہیں وہ دیتا بھی ہے، ان کے پاؤں بھی چومتا ہے، اور ہر وقت ان سے ڈرتا اور کانپتا رہتا ہے۔ انہیں کسی فوج یا پولیس کے رکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس قدر انہوں نے خدا کے نام سے ان کو خائف کر رکھا ہوتا ہے کہ ظاہرہ حرکت تو ایک طرف، اگر دل کے گہرائیوں میں بھی ان کے خلاف کبھی اسے کوئی خیال گزرتا ہے تو وہ کانپتا ہے، ڈرتا ہے، گڑگڑاتا ہے۔
خواہ وہ ارباب شریعت ہوں یا صحاب طریقت ہوں، ان سب کی حکومت انسانوں کے دلوں کے اوپر ہوتی ہے۔ تو یہ طبقہ پہلے دونوں طبقوں سے بھی زیادہ خطرناک اور دین کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام خدا کے دین کو لے کر آتے تھے، اور اسی دین یعنی اس نظام کا قائم کرنا ان کا مذہبی فریضہ ہوتا تھا۔ وہ ان مفاد پرست گروہوں کی انتہائی مخالفت کے رغم اس نظام کو قائم کر دیتے تھے، لیکن ان کی تشریف براری کے بعد یہ گروہ پھر سے سر نکالتے اور اسے درہم برہم کرنے کی کوشش شروع کر دیتے۔ اس مقصد کے لیے یہ تینوں گروہ آپس میں گٹھ جوڑ کر لیتے تھے۔ معین امر کہ مذہبی پیشوائیت ان میں آگے آگے ہوتی تھی۔ اس کی خاص وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ جھوٹ اپنی اصلی شکل میں سامنے آ کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ سچ کا لباس اوڑھ کر آتا ہے تو دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ ایک شخص آپ کے پاس آ کر گھنٹہ بھر تک آپ سے نہایت بلند قسم کی آپ کے مقصد کی، آپ کے مطلب کی باتیں کرتا ہے، اس انداز سے کرتا ہے کہ اس میں نظر ہی نہیں آتا کہ اس کا کوئی اپنا مقصد بھی ہوگا یا اس میں کوئی شائبہ بھی مکاری یا فریب کا ہوگا۔ وہ اس طریق سے آپ کو اس سے کنونس کرا دیتا ہے کہ آپ مطمئن ہو جاتے ہیں اور اس سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتا ہے آپ اسی طرح سے کریں گے۔ لیکن اگر وہ شخص اٹھتے وقت یہ کہے کہ بھائی صاحب میں نے اس ایک گھنٹہ بھر میں جو کچھ آپ سے کہا ہے اس میں ایک لفظ بھی سچا نہیں ہے، وہ سب جھوٹ ہے، تو کہیے اس کے بعد بھی آپ وہی کچھ کریں گے جو کچھ وہ کہہ گیا تھا آپ کو۔ اس شخص کی کامیابی کا راز اس میں تھا کہ وہ جھوٹ کو سچ کے لبادہ میں پیش کرے اور آخر تک یہی کہے کہ یہی سچ ہے۔ چنانچہ یہ مذہبی پیشوائیت وہ کرتی یہ تھی، وہ ان کی ٹیکنیک یہ تھی کہ وہ دین کی اصطلاحات کو اسی طرح سے باقی رکھتی تھی، لیکن ان کے معنی اور مفہوم کو بدل دیتی تھی۔ دین کے نظام کے جو ارکان، شعائر، جس انداز میں وہ محسوس طور پر سامنے آتا ہے، اس کی وہ شکلیں، وہ تمام کی تمام اسی طرح سے برقرار رکھتے تھے، لیکن ان کا مقصد بدل دیتے تھے، ان کو بلکہ مقصود بذات بنا لیتے تھے۔ یعنی رسمی طور پر اگر وہ کچھ کرتے چلے جائیے تو وہ کہتے تھے کہ یہ صحیح بات ہے، یہ خدا کی منشا کے مطابق ہے، یہ دین کا مقصد پورا کر دیتی ہے۔ تو یہ محض فارملزم جسے آپ کہتے ہیں، محض رسمی طور پر ان چیزوں کو ادا کیے جانا جسے کہتے ہیں، وہ اس میں قوم کو الجھا کے اس فریب میں مبتلا رکھتی تھی کہ دین کا منشا پورا ہو رہا ہے، اللہ کا رسول، خدا اور اس کا رسول تم سے بے حد راضی ہیں۔ جب کہا جاتا کہ اس دنیا میں تو اس کا کوئی نتیجہ سامنے آتا نہیں، تو وہ کہتے کہ صاحب یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا تو اس کے بعد کی دنیا ہے، اس کا نتیجہ آخرت میں جا کے آپ کو ملے گا، یہ کچھ کرنے سے آپ کو ثواب حاصل ہوتا ہے اور ثواب کا کے نتیجے میں جو جنت ملتی ہے وہ آخرت میں جا کر ملتی ہے۔ اس طرح سے یہ لوگ یہ مذہبی پیشوائیت کا طبقہ عوام کو جھوٹی تسلیوں میں افیون دے دے کر، تھپکیاں دے کر،
صلح رکھتا تھا اور ملوکیت یعنی ارباب حکومت اور سرمایہ دار طبقہ اپنی من مانی کیے چلا جاتا تھا۔ یہ جو انداز اختیار کرتا تھا مذہبی پیشوائیت کا طبقہ، دین کو اس شکل میں جو بدلتا تھا، اس کا نام مذہب ہے۔ مذہب کا لفظ ہی سارے قرآن میں کہیں نہیں آیا، یہ غیر قرآنی لفظ ہے۔ اور پھر اسی لفظ مذہب کا ترجمہ انگریزی میں ریلیجن ہوا۔ اب آپ دیکھیں گے اسلام کو بھی مذہب کہا جاتا ہے، مذہب اسلام۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مذاہب عالم میں سب سے بلند مذہب اور افضل ہے۔ ہمارے مناظرے، ہمارے مباحثے سارے اس بات کے لیے ہوتے تھے کہ اسلام کو باقی مذاہب کے مقابلے میں سب سے افضل ثابت کر دیا جائے، یعنی ان چیزوں کے مقابلے میں افضل کہ جن میں سے یہ ہے ہی نہیں۔ اسلام کا مقابلہ کرنا ہو وہ تو زندگی کے جو نظام ہیں ان سے مقابلہ کیا جائے گا۔ قرآن نے جو اس کے متعلق کہا تھا تو کہا یہ تھا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ دنیا کے تمام نظام جو ہے یہ ان کے اوپر غالب آئے گا۔ اس نے یہ کہیں نہیں کہا تھا کہ یہ مذاہب کے مقابلے میں غالب آ جائے گا، مذہب تو یہ ہے ہی نہیں، یہ تو دین تھا۔ لیکن مذہب پرست طبقے کی یا مذہبی پیشوائیت کی پوری کوشش یہ رہتی ہے کہ دین کو مذہب کی شکل میں باقی رکھا جائے، قائم رکھا جائے، اور زور دیتے چلے جائیں کہ اس کو اور زیادہ شدت سے قائم رکھا جائے کہ جتنا زیادہ یہ جڑیں پکڑتا چلا جائے گا اتنی ہی دور دین ہوتا چلا جائے گا۔ دین کو مذہب میں بدلنے کی دو ایک نمایاں سی مثالیں پیش کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام تو خدا کا دین لاتے تھے اور اس کو قائم رکھتے تھے۔ قرآن کریم نے داستان حضرت شعیب علیہ السلام میں کہا ہے کہ وہ قوم سرمایہ پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی اور مذہب پرست طبقہ جو تھا وہ انہیں مطمئن رکھ رہا تھا کہ یہی خدا کا منشا ہے اور اسی کے مطابق یہ سارا نظام قائم ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم میں پیدا ہوئے، انہوں نے سرمایہ پرستی کے خلاف تو جہاد کرنا تھا، آواز بلند کرنی تھی، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ انہوں نے اس قوم سے، اس لیے کہ جب نبی پیدا ہوتا ہے تو وہ تو تنہا ہوتا ہے، یہ بہت تھوڑے سے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، غلبہ اور کثرت تو مخالفین کی ہوتی ہے۔ نظر یہ آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو بھائی تم مخالفت ان چیزوں کی کرتے ہو لیکن مجھے صلات کی تو اجازت دے دیجیے۔ تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ پوجا پاٹ کی کوئی قسم ہے، جیسے کہا جائے آج کے صاحب مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجیے تو اس کی مخالفت کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں ہمارا جاتا ہی کیا ہے، ہم ایک طریق سے بھکتی یا پرستش کرتے ہیں اپنے معبودوں کی، یہ اپنے انداز سے کر لیا کرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، آپ کو اجازت ہے اس کی۔ اب جب حضرت شعیب علیہ السلام نے صلات قائم کرنی شروع کی تو حیران ہوئے، انہوں نے کہا قالو یا شعیب اصلاتوں کا تامروں کا ان نترو کا ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ شعیب ہم نے تو تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی کہ یہ تمہاری یہ صلات کس قسم کی ہے جو ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے مال کو بھی اپنی مرضی کے مطابق صرف کر سکیں۔ یہ عجیب قسم کی صلات ہے۔
یعنی صلاحت ہے کہ جو ہمارے معاشی نظام کے اوپر بھی غالب آنا چاہتی ہے، وہ اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے مال کو بھی اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکیں. ہم اس صلاحت کی تو اجازت تمہیں نہیں دے سکتے. ہم تو تمہیں ایشور کی بھکتی، پوجا، ڈنڈوت، ورشپ اس کی اجازت دے رہے تھے، صلاحت کی تو اجازت نہیں دیتے تھے. اس سے آپ نے عزیزان من سمجھ لیا کہ انبیاء کرام جو نظام یا دین قائم کرتے تھے اس میں صلاحت کے معنی کیا ہوتے تھے، اور وہ جو مذہب پرست طبقہ تھا وہ صلاحت کو کیا سمجھتا تھا. یہ پہلی مثال دیکھ لیجیے. اس طبقے کی طرف سے مخالفت کس قدر شدت سے ہوتی تھی، اور خدا کے نبی کو انقلاب لانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا. یہ اپنی انتہائی شکل میں ہمارے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات میں آتا ہے. عیسائیت نے جو تصور پیش کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا، وہ تو کچھ اس قسم کا ہے کہ ایک اللہ لوک سے آدمی تھے، درویش صفت، ان کو دنیا کے معاملات سے واسطہ ہی نہیں تھا. ان کی تعلیم یہ تھی کہ ایک گال پہ کوئی تماچا مارے دوسرا گال سامنے کر دو. وہ تو یہ کہتے تھے کہ دشمن کے ساتھ بھی محبت کرو. تو گویا ان کی زندگی، ان کی تعلیم اس قسم کی پیش کی جاتی ہے. ایک نبی کی یہ تعلیم نہیں ہوتی تھی. اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اپنی اصلی شکل کے اندر دنیا میں کہیں موجود نہیں، لیکن اس محرف انجیل کے اندر بھی اس قسم کے واقعات ملتے ہیں جن سے نظر آتا ہے کہ یہ کتنی عظیم شخصیت تھی اور ان کا مقابلہ مذہبی پیشوائیت سے کس قسم کا تھا. انجیل کے دو ایک مقامات کو دیکھیے. انجیل متی کے 23ویں باب میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ہیکل یعنی عبادت گاہ کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو جاتے اور ان مذہبی پیشواؤں کو، جنہیں احبار و رہبان کہا جاتا ہے، ان کو مخاطب کر کے کہتے، اور قبل اس کے کہ میں یہ بتاؤں کہ وہ کیا کہتے، یہ سمجھ لیجئے کہ ان کا اقتدار اور ان کا اختیار کتنا تھا. یہودیوں کے یہ مذہبی پیشوا جو تھے، حکومت تھی رومنز کی، لیکن ان کے اختیارات کی یہ کیفیت تھی کہ موت تو نہیں، اس سے کم درجے کی ہر سزا یہ خود دے سکتے تھے. صرف سزائے موت کے لیے انہیں ان کی منظوری لینی پڑتی تھی. یہ تھا ان کا اقتدار. ان ارباب اقتدار کو مخاطب کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے معبد پر کھڑے ہو کے ان سے کہتے تھے، اے ریاکار فقیہو اور فریسیو. اس میں پیران طریقت بھی آ جاتے ہیں اور ارباب شریعت بھی آ جاتے ہیں. اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ آسمان کی بادشاہت لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ ہی داخل ہونے والوں کو اس میں داخل ہونے دیتے ہو. آسمان کی بادشاہت کے معنی وہی دین خداوندی ہے. وہ ان سے کہتے کہ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر ہزار افسوس ہے کہ ایک مرید کرنے کے لیے خشکی اور تری کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونوں جہانوں کا. ان کے واعظ کے ان الفاظ کو پھر سن لیجئے کہ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے. ان سے کہتے کہ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ
کہ تم سفیدی بھری ہوئی قبروں کی مانند ہو جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے ہوتے ہو۔ اے سانپو، اے افعی کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ یہ تھا پیغمبرانہ انقلاب جو وہ دین کے مخالف مذہبی پیشواؤں کے خلاف اس دھڑلے سے اور اس اعلان سے کیا کرتے تھے۔ یہ مذہبی پیشوائی ہے جو اس قدر اس نظام کی مخالفت کرتی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ عام اناجیل میں تو اس کے متعلق کچھ نہیں ملتا۔ ان 4 انجیلوں کے علاوہ ایک اور انجیل ہے جسے انجیل برنباس کہتے ہیں۔ وہ ان ساری انجیلوں سے زیادہ قابل اعتماد نظر آتی ہے، لیکن اسے انہوں نے عیسائیوں نے آج تک چھپائے رکھا تھا۔ یہ کس طرح سے باہر آئی، اس کی داستان بڑی عجیب ہے۔ اسے میں نے اپنی کتاب مذاہب عالم کی آسمانی کتابوں میں انجیل کی داستان کے قصے میں بیان کیا ہے۔ سردست میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ مذہبی پیشوائیت جو تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس نظام کی مخالفت کیوں کرتی تھی۔ اس میں لکھا یہ ہے کہ تب ان لوگوں نے کاہنوں کے سردار کے ساتھ مشورہ کیا، یعنی یہ جو ہیکل کے پجاری تھے انہوں نے وہ جو ان کا ہیڈ تھا اس سے مشورہ کیا اور اس سے کہا کہ اگر یہ آدمی بادشاہ ہو گیا، اب یہاں سے یہ بات نظر آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محض ایک فقیر اور درویش کی زندگی نہیں بسر کرتے تھے، وہ خدا کی حکومت قائم کرنے کے داعی تھے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ اگر یہ شخص بادشاہ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ اس جیسے آدمی کی حکومت کے ماتحت ہمارا انجام کیا ہوگا؟ یقیناً ہم اور ہماری اولاد ہم سب تباہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم اپنے اپنے منصب سے نکال دیے جائیں گے۔ آپ نے غور فرمایا عزیزان من کہ یہ دین کی مخالفت کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ جب ہم نکال دیے جائیں گے تو ہم مجبور ہو جائیں گے کہ اپنی روٹی عطیے کے طور پر مانگے، حالانکہ اس وقت خدا کا شکر ہے کہ ہمارا بادشاہ اور حاکم دونوں ہماری شریعت سے اجنبی ہیں اور وہ ہماری شریعت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، یعنی سیکولر نظام ہے، اس لیے اس میں ہم بہت خوش ہیں اور اس سبب سے ہم قدرت رکھتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کریں۔ اگر ہم نے غلطی کی، سنیے عزیزان من ان کا فریب نفس، اگر ہم نے غلطی کی تو ہمارا اللہ رحیم ہے، قربانی اور روزے سے اس کو راضی کر لینا ممکن ہے، لیکن اگر یہ آدمی بادشاہ ہو گیا تو ہرگز راضی نہ کیا جا سکے گا جب تک خدا کی اطاعت ویسی ہی نہیں ہوتے دیکھے گا جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھا تھا۔ یہ ہے مصیبت، وہ کہنے لگے یہ ہوگا اگر یہ کامیاب ہو گیا، اس لیے پوری مخالفت کرو اس کی کہ یہ کہیں کامیاب نہ ہو جائے۔ میں نے دیکھا کہ ان کی مخالفت کا جذبہ محرکہ مذہبی ہوتا ہی نہیں ہے، یہ سارا معاشی مسئلہ ہے۔ بہرحال یہ چیز تو آگے چل کر آئے گی کہ کس طرح مذہب معاشی مسئلہ ہوتا ہے اور دین جو ہے وہ نوع انسانی کی معیشت کو خدا کے اقدار اور قوانین کے تابع رکھ کے نوع انسانی کی نشو و نما کا ذریعہ بنتا ہے۔ بہرحال
یہ ہے فرق دین اور مذہب کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آتے ہیں۔ حضور نے اس انداز کا یہ نظام قائم کیا کہ اس کی مثال بہت کم ملے گی، لیکن جو کچھ سابقہ انبیاء کرام کے قائم کیے ہوئے دین کے ساتھ ہوا، وہی کچھ اسلام کے ساتھ بھی تھی۔ صدر اول کے بعد ملوکیت نے سار ابھارا اور اس کے ساتھ ہی مذہبی پیشوائیت وجود میں آ گئی۔ یہ کیسے ہوا، اس کے اسباب کیا تھے، یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے، اور اسے میں نے اپنی کتاب شاہکار رسالت کے آخری باب میں بڑی وضاحت سے لکھا ہے۔ اس سے یہ نظر آتا ہے کہ دین مذہب میں کیسے بدل گیا۔ جب یہ مذہب میں بدل گیا تو اس سے دین کے دو حصے ہو گئے۔ جس حصے کو مذہبی پیشوائیت نے اپنی تحویل میں لیا، اسے دین کی بجائے مذہب کہہ کر پکارا۔ اسی کا انگریزی زبان میں ترجمہ ریلیجن ہے۔ جب انہوں نے مذہب سے متعلق امور کو اپنی تحویل میں لیا تو دنیاوی امور جو تھے وہ حکومت کے ذمہ دے دیے گئے، تو گویا سیکولر نظام قائم ہو گیا، وہ نظام کے جس میں مذہب کو حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور حکومت ان کے مذہب میں دخل نہیں دیتی۔ یہ شکل پیدا ہو گئی اسلام کی صدر اول کے بعد، اور اس کی یہی شکل اس وقت تک قائم ہے، جس کی روح سے کہا یہ جاتا ہے کہ اتباع شریعت کے لیے اپنی آزاد مملکت کا وجود ضروری نہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ارکان اسلام کا اتباع ہر حکومت کے تابع کیا جا سکتا ہے، اس سے اسلام کا منشا پورا ہو جاتا ہے۔ باقی رہا خدا کا اقتدار، تو اس کا دائرہ آخرت کی زندگی ہے، اس دنیا کی نہیں۔ چنانچہ جب مذہب کی روح سے مالک یوم الدین کا ترجمہ مالک روز جزا کا کیا جاتا ہے، تو اس میں روز جزا سے مقصود قیامت کا دن ہوتا ہے، اس دنیا سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ یہ ہے وہ فریب جو مذہبی پیشوائیت شروع سے دیتی چلی آ رہی ہے۔ اس میں دین مذہب میں تبدیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ نزول قرآن کے وقت دنیا میں صرف مذاہب باقی تھے، دین کا نظام کہیں نہیں تھا، اور اب بھی مسلمانوں سمیت دنیا میں مذاہب ہی موجود ہیں، دین کا وجود کہیں نہیں۔ دیگر مذاہب میں مشکل یہ تھی کہ ان کے ہاں خدا کی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں تھی، اس لیے ان کے مذہب کا پھر سے دین میں بدل جانا ممکن نہیں تھا۔ ہمارے ہاں خدا کی کتاب قرآن مجید اپنی اصلی غیر محرک شکل میں موجود ہے، لہذا مسلمانوں میں پھر سے دین کے نظام کا قیام ناممکن نہیں۔ مسلمانوں کی جو آزاد مملکت یہ فیصلہ کرے کہ وہ اپنا نظام قرآن کریم کے تابع رکھے گی، وہ دین کے نظام کے قیام کا موجب بن جائے گی۔ میں نے ہمیشہ اس بات پر اسی لیے زور دیا ہے کہ اسلام کو مذہب نہیں کہنا چاہیے، یہ مذہب نہیں، دین ہے، اس لیے دین کہہ کر ہی پکارنا چاہیے۔ کہا یہ ہے کہ صدر اول کے بعد جب دین مذہب میں بدل گیا تو پھر مذہب کا وجود تو باقی رہا، اسلام دین کی حیثیت سے اس ہماری پوری تاریخ میں کبھی قائم نہیں ہوا۔ ہمارا دور اس اعتبار سے بڑا خوش بختیوں کا دور ہے کہ اس میں یہ تصور ایک مفکر کے ذہن میں ابھرا،
یعنی علامہ اقبال، انہوں نے یہ کہا کہ اسلام بحیثیت دین کے اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی جداگانہ آزاد مملکت ہو، اور یہ ہے جسے تصور پاکستان کہا جاتا ہے۔ یہی وہ مقصد تھا جس کے لیے یہ تحریک پاکستان اٹھی اور پاکستان کی جداگانہ مملکت کا مطالبہ کیا گیا۔ ہے کہ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے میں دین کی دعوت کی مخالفت ان طبقات کی طرف سے ہوتی تھی، یہ جو دین کے احیاء کے لیے آواز اٹھی، اس کی مخالفت بھی ان کی طرف سے ہونی ضروری تھی۔ انگریز کی طرف سے مخالفت، حکومت کی مخالفت، ہندو کی طرف سے مخالفت کہ وہ پورے ہندوستان پر یا پورے مسلمانوں پر ہمیشہ کے لیے مستقل طور پر حکومت کرنا چاہتا تھا۔ اور سب سے زیادہ قابل افسوس امر یہ کہ اس مخالفت میں جیسے دستور چلا آ رہا تھا، ہماری مذہبی پیشوائیت پیش تھی۔ نیشنلسٹ علماء نے جس قدر اس تحریک کی مخالفت کی ہے، ہندو انگریز نے براہ راست ایسے نہیں کیا تھا۔ یہ مخالفت ان کی وساطت سے ہو رہی تھی۔ یہ کشمکش جو تھی تحریک پاکستان اور اس کے مقابلے میں نیشنلسٹ علماء کی، یہ حقیقت میں مذہب اور دین کی وہی پرانی کشمکش تھی۔ یہ نیشنلسٹ علماء کہتے تھے کہ ہندوستان میں ہر قسم کی مذہبی آزادی حاصل ہے، اور ہندو اس کی ضمانت دیتا ہے کہ آزادی حاصل ہونے کے بعد جس قسم کی حکومت یہاں قائم ہوگی، اس میں مسلمان کو مذہب کی پوری آزادی ہوگی۔ تو جب یہ آزادی ہمیں یہاں حاصل ہوگی تو پھر اس کے لیے ایک جداگانہ مملکت کی ضرورت کیا ہے؟ اور اقبال انہیں سمجھاتا تھا کہ یہ آزادی مذہب کی ہوگی، دین کی آزادی نہیں ہوگی۔ دین کی آزادی کبھی بھی یہ لوگ نہیں دے سکتے۔ یہ تھا فرق، یہ تھی تحریک پاکستان اور مطالبہ پاکستان کی حقیقت، اور یہ تھی وہ مخالفت، اور یہ تھی اس مخالفت کی وجہ۔ اس ساری کشمکش کو علامہ اقبال نے ایک شعر میں بیان کر دیا جب کہا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ سجدے کی اجازت کا نام اسلام کی آزادی نہیں ہے۔ اسلام کی آزادی کے معنی ہے کہ حکومت صرف قوانین خداوندی کی ہو، کسی اور کا اقتدار نہ ہو، اور یہ کسی غیر کی حکومت کے تابع ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم جداگانہ مملکت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ تھی عزیزان من تحریک پاکستان۔ چنانچہ حضرت علامہ کے بعد قائد اعظم نے جب اس شمع کو اپنے ہاتھ میں لیا تو انہوں نے اس مقصد کو بڑے ہی جامع اور واشگاف الفاظ میں بیان کیا کہ یہ جو ہم الگ جداگانہ مملکت چاہتے ہیں، اس میں جو حکومت قائم کریں گے وہ کس قسم کی حکومت ہوگی۔ 1941 کا ذکر ہے کہ قائد اعظم حیدرآباد دکن میں گئے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے کچھ طالب علموں نے ان سے انٹرویو کیا۔ اس انٹرویو میں انہوں نے یہ پوچھا کہ جس اسلامی حکومت کے لیے آپ مطالبہ کر رہے ہیں، اس حکومت کا امتیازی تصور کیا ہوگا، وہ کس معنی میں دوسری حکومتوں سے متمیز ہوگی۔ سنیے عزیزان من کہ اس کا جواب انہوں نے کیا دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفا کیشی کا مرج خدا کی ذات ہے،
جس کی تعمیل کا عملی ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہیں۔ اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ پارلیمان کی، نہ کسی اور شخص یا ادارہ کی۔ قرآن کریم کے احکام ہی سیاست و معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرتے ہیں۔ اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآنی اصول اور احکام کی حکمرانی کا نام ہے، اور حکمرانی کے لیے آپ کو لامحالہ علاقہ اور مملکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے غور فرمایا عزیزان من کہ یہ کشمکش کیا تھی تاریخ پاکستان اور ان کے مخالفین کی، اور وہ مقصد کیا تھا جس کے لیے یہ جداگانہ مملکت کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ ہمیں افسوس یہ ہے کہ آج یہاں بھی بھانت بھانت کی بولیاں بولی جاتی ہیں کہ ہم نے جداگانہ مملکت کیوں مانگی تھی۔ اکثر و بیشتر تو یہ کہا جاتا ہے کہ اصل میں صاحب ہندو بڑا تنگ نظر واقع ہوا تھا، وہ وہاں مسلمانوں کو جینے ہی نہیں دیتا تھا، اس لیے ہم نے تنگ آ کر ان سے علیحدگی کا مطالبہ کیا۔ یعنی اگر ہندو کچھ کشادہ نظر ہوتا، اس کا ظرف ذرا سا بھی وسیع ہو جاتا، تو ہم کبھی الگ مملکت کا مطالبہ نہ کرتے۔ کس قدر بڑا فریب ہے۔ بعض کے کہتے ہیں کہ صاحب یہ سارا معاشی مسئلہ تھا، ہندوستان میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو کبھی بھی کارخانے قائم کرنے کی، تجارت کو اپنے ہاتھ میں لینے کی، اس قدر دولت کمانے کے مواقع ہی حاصل نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے انہوں نے الگ مملکت کا مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو یہ ذرائع حاصل ہو جائیں، یہ اپرچونٹیز مل جائیں، یہ مواقع حاصل ہو جائیں، تو گویا یہ مسئلہ در حقیقت معاشی مسئلہ تھا۔ تو کہنے والے تو اب یہاں تک کہنے لگ گئے کہ شاید قائد اعظم نے جو درمیان میں وہ اسلام کا نام لائے تھے تو یہ ایک وکیلانہ حربہ تھا، کیونکہ مسلمانوں کی قوم مذہب کے نام پہ بہت جلد نیچے اترتی ہے، ورنہ اصل مقصد جو تھا وہ یہی تھا۔ عزیزان من سوچئے تو صحیح، اصل مقصد مذہب کو دین میں تبدیل کرنا تھا۔ اور میں یہاں اس میں کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ میں نے 10 سال تک اس تحریک کے اندر جو خدمت سر انجام دی، اور مجھے اس کی سعادت اور فخر حاصل ہے کہ میں نے قائد اعظم کی معیت میں یہ خدمت سر انجام دی، تو محض اس لیے کہ یہ میری زندگی کا مشن تھا، یہ میرا ایمان تھا کہ اسلام کا احیاء اس طریق سے ہو کہ ایک آزاد مملکت ہو اور اس کے اندر قرآن کریم کا نظام اور حکومت قائم کی جائے۔ میں نے اس لیے یہ ساری کوششیں کی تھیں۔ طلوع اسلام کے اس زمانے کے فائل آپ کے سامنے ہوں گے، 1938 میں اس کا اجرا ہوا، اور وہ قائد اعظم علیہ الرحمت کے ایما کے مطابق ہوا تھا۔ اس نے اس زمانے میں یہ کوشش کی کہ اسلامی مملکت اس کو کہا جائے گا جہاں قرآن کی حکمرانی ہو۔ اس کے بعد یہاں پاکستان میں آ کے سن 48 میں اس کا دوبارہ اجرا ہوا، اور اس زمانے سے آج تک اس کا کوئی ایشو اٹھا کے آپ دیکھیے، یہی نقطہ ماسکہ ہے جس کے گرد میرے تمام تحریریں جو ہیں وہ گھوم رہی ہیں۔ یہ ہے عزیزان من مالک کے یوم الدین کا مقصد، وہ نظام خداوندی، اس کا وہ دور، وہ زمانہ جس میں یہ نظام قائم ہوگا، اس میں اقتدار اور اختیار صرف خدا کو حاصل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کے معنی یہ ہے عزیزان من کہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی صاحب اقتدار نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور یہ ایک نظری کلمہ ہے جس کا عملی مشہود اور مظہر مسلمانوں کی ایسی آزاد مملکت ہے جس میں خدا کے اقتدار و اختیار کے سوا کسی کا اقتدار اور اختیار نہ ہو۔ لہذا اس نظام کے اندر نہ انسانوں کی حکومت رہتی ہے، نہ سرمایہ داری کا نظام رہتا ہے، نہ مذہبی پیشوائیت باقی رہتی ہے، خدا کی کتاب کی حکمرانی ہوتی ہے، اور اس کے تابع
ارباب اقتدار جنہیں ہم کہتے ہیں ان کو تو کہنا ہی نہیں چاہیے، ارباب اقتدار تو اس میں ہوتے ہی نہیں ہے۔ جنہوں نے اس نظم و نسق کو چلانا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اس کی اطاعت کرتے ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انا اول المسلمین، سب سے پہلے میں اس کی اطاعت اختیار کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ دوسروں سے مطالبہ کرتے تھے کہ تم بھی اس کی اطاعت اختیار کرو۔ اطاعت اختیار کرنا عزیزان من، یہ ہے وہ شے، یہ ہے وہ مقصد، یہ ہے وہ نقطہ جو اس سے اگلے لفظ کے اندر پنہاں ہے، جس میں کہا گیا کہ ایاک نعبد، یعنی اس میں بات شروع ہوئی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، حمدیت تمام کی تمام اس خدا کے لیے جس کے سوا کسی کا اقتدار نہیں، اس لیے حمدیت کہ وہ تمام نوع انسانی، تمام کائنات کی ربوبیت کا ذمہ دار ہے، اس کی ربوبیت رحمانیت اور رحیمیت کے انداز سے دنیا کے اندر کار فرما ہوتی ہے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب ایک دنیا کا کوئی خطہ زمین ایسا ہو اولاً کہ جس میں صرف اقتدار و اختیار خدا کا ہو، حکومت اس کے قوانین کی ہو، پھر یہ پھیلتے پھیلتے پورے کرۂ ارض کو محیط ہو جائے۔ یہ ان چار الفاظ کے اندر یہ بات آئی، اور اس کے بعد اگلی بات جو ہے وہ اگلے درس میں پیش کروں گا کہ پھر کیا کہا گیا اور کیا کہلایا گیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔